خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 10 وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر بابر سلیم سواتی بھی تقریب میں شریک تھے۔ حلف اٹھانے والوں میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی شامل۔ فضل شکور خان، خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان نے بھی حلف اٹھایا۔ تقریب میں چیف سیکرٹری آئی جی ذوالفقار حمید سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی صوبائی وزراء کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ ہمیں امن اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر سیاست کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مل کر چلنے کی پیشکش۔ کہتے ہیں سہیل آفریدی کو پیشکش کی ہے کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ سہیل آفریدی کو کہا مل کر دہشت گردی اور بد امنی کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے سہیل آفریدی میری باتوں کو مثبت دیں گے۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر بھی فون کر کے مبارکباد دی تھی۔ امید ہے وزیر اعلیٰ کے پی میری پیشکش کو قبول کریں گے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ مار کے حق میں پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی۔ پاک فضائیہ نے چن چن کر بھارتی جنگی طیارے گرائے۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بند کرائی۔ وزیر اعظم کا اپر چترال میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ چترال کے لیے گیس پائپ لائن کا آغاز بھی جلد کیا جائے گا۔ افغان سرزمین سے در اندازی مکمل بند ہونی چاہیے۔ دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کابل کی طالبان رجیم دہشت گردوں کی پوش پناہی بند کر دے۔ ثالث ہمارے مفادات کو مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے بغیر دو ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش نہیں۔ پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی۔ ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ سابق فاٹا کے لوگ سمجھتے ہیں وفاقی حکومت مخلص ہے، جہاں ضرورت ہو ہم طاقت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے سیاسی مفادات کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چل سکتا۔ ہم نے اس مٹی کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ توقع ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ۔ کہا پاکستان اور افغانستان امن کو ایک اور موقع دینے کی کوشش کام کر گئی۔ پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ قواعد و ضوابط 6 نومبر کو اگلے اجلاس میں طے کیے جائیں گے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ کیا جائے گا۔ ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات دوحہ میں 18 اور 19 اکتوبر کو طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کیے گئے۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں فریقوں کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا۔ ایک سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں خلا پیدا کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ کشمیر کے عوام کے مطالبات پر عمل درآمد ہو۔ عالمی سطح پر پیپلز پارٹی نے کشمیر کی آزادی کی لڑائی لڑی۔ ہماری جماعت کشمیریوں کی ہر فورم پر بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ کشمیریوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نمائندگی کروں گا، مایوس نہیں کروں گا۔ آزاد کشمیر حکومت کی ممکنہ تبدیلی، نون لیگ کا وزارتیں لینے سے انکار۔ مسلم لیگ نون کا ایک بار پھر حکومتی بینچز سے بیٹھنے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے کہا کہ ہم عدم اعتماد میں حصہ لیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی کی وزارت عظمیٰ کے کسی بھی امیدوار پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کی صوابدید ہے، وہ جس کو بھی بنانا چاہیں فیصلہ وہ کرے۔ 7 ارب ڈالر قرض پروگرام کی اگلی قسط کے لیے آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ نئی شرائط سامنے آ گئیں۔ عوام کی گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مختلف شعبوں پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ نان فائلرز، سولر پینل اور ٹیلی فون صارفین زد میں آ سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو سٹاف لیول معاہدے میں مجوزہ ہنگامی پلان سے آگاہ کر دیا گیا۔ بسکٹ، مٹھائیوں اور چپس پر 16% ایف ای ڈی سے 70 ارب اضافی آمدن کا تخمینہ۔ رواں مالی سال کا اصل ٹیکس ہدف 14,131 ارب روپے مقرر۔ ٹیکس ہدف پورا نہ ہوا تو مزید 200 ارب جمع کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے نقد رقم نکالنے پر 0.8 سے بڑھا کر 1.5% کرنے پر تجویز۔ 30 ارب روپے ریونیو متوقع۔ سولر پینل پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز۔ لینڈ لائن فون پر ٹیکس 10 سے بڑھا کر 12.5% کرنے کی تجویز زیر غور۔ موبائل کالز پر ٹیکس 15 سے بڑھا کر 17.5% کرنے کی تجویز ہے۔
پی ٹی آئی میں اتحاد کے دعوے غلط نکلے، عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کی لڑائی کا اثر خیبر پختونخوا بھی پہنچ گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے پارٹی کے لوگوں کو کم ظرف بول دیا، سوشل میڈیا پر لڑائی بڑھ گئی۔ سلمان اکرم راجہ جب سے بانی نے اعلان کیا ہے کہ سیاسی فیصلے اور بیانات میرے ذریعے پارٹی کو پہنچیں گے، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کی گفتگو باہر کون لیک کرتا ہے، مجھے پتہ ہے۔ سینیٹر وصال یوسف نے بھی سلمان اکرم راجہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوال اٹھایا کہ جب بانی نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ بانی نے کہا عالیہ حمزہ پنجاب کے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے، تو آپ نے اختلاف کیوں کیا؟ عالیہ حمزہ کی پنجاب میں پروگریس سب کو نظر آ رہی ہے۔ بانی نے کہا کہ عادل راجہ اہم نہیں، مگر آپ اس سے رابطے میں رہے اور UK میں جا کر ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ بانی اور بشرا بیوی کے بار بار کہنے کے باوجود 5 ماہ سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر نہیں کر سکے۔ لیگل ٹیم کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بانی تحریک انصاف رہا نہیں ہو رہے۔ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوری کی جائے، پنجاب کی وفاق کو تجویز۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا پنجاب اسمبلی سے پاس کردہ متفقہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے جس میں ایک نیا باب ڈالا جائے، لازمی قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں انتخابات ہوں، کوئی سیاسی جماعت ایسا نہ کر سکے کہ مقامی حکومت کی مدت کم کر دی جائے، لازمی قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں بلدیاتی انتخابات ہوں، پنجاب اسمبلی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی، بلدیاتی اداروں کو سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات دیے جائیں، مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، پنجاب حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی اجلاس میں ہدایت، کہا کہ بروقت حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو ضروری رولز، ڈیٹا اور نقشہ جات دیے جائیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات کے لیے مخلص ہے، ڈیمارکیشن، نوٹیفیکیشن اور ٹاؤن کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل کی درجہ بندی کے نوٹیفیکیشن 22 دسمبر 2025 تک الیکشن کمیشن کو مہیا کر دیے جائیں گے۔ یونین کونسلوں کی تعداد کے نوٹیفیکیشن 31 دسمبر تک الیکشن کمیشن کو دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی شیڈول پر عمل کی ہدایت۔ پنجاب میں قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائیں گے، عوام کا اطمینان ہی اصل حکمرانی کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیصل آباد کے اراکین اسمبلی سے گفتگو، کہا ہر شہری کو انصاف، سہولت اور روزگار اس کے دروازے پر دینا میرا وعدہ نہیں، مشن اور عزم ہے۔ اراکین اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کا فیصل آباد کو الیکٹرو بس سروس فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ پنجاب میں اب زمین پر قبضہ کیس کا فیصلہ صرف 90 دن میں ہوگا۔ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کے فیصلے کی اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم ٹربیونل سنے گا۔ خصوصی ٹربیونل بھی اپیل کا فیصلہ 90 دن کے اندر کرنے کا پابند ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ہر ضلع میں ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی بنانے کا آرڈیننس منظور، 30 دن کے اندر ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیاں فعال کرنے کا ہدف مقرر۔ سندھ حکومت نے گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے 55 ارب روپے کا پیکج منظور کیا۔ 4,12,000 چھوٹے کاشتکاروں کو یوریا اور DAP کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سال 22 لاکھ ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا گندم کے آبادکاروں کی سپورٹ پروگرام سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، وزیر اعلیٰ کی چھوٹے کاشتکاروں کو فوری مالی امداد کی رقم منتقل کی جائے، کہا گندم کی بوائی شروع ہو گئی ہے، اس کے لیے یوریا اور DAP ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ریاستی مشینری پوری قوت سے متحرک رہے گی، بلوچستان کے عوام اور فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دہشت گردوں کو شکست فاش ہوگی، بلوچستان میں امن کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی صحبت پور میں شہید SHO لطف علی کے گھر ان کے اہل خانہ سے گفتگو، کہا شہید SHO لطف علی کھوسا اور کانسٹیبل محمد اعظم کی بہادری پولیس فورس کے لیے باعث فخر ہے، شہداء کی عظیم قربانیوں کا کوئی نعم البدل نہیں، حکومت لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ پارا چنار میں جہاں حملہ ہوا وہ راستہ دوسرے ملک سے آتا ہے، آپ اپنا دشمن پہچانیں۔ جسٹس مسرت ہلاری کا ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران CTD کے وکیل سے مکالمہ، کہا صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اب کیا صورتحال ہے، راستے کھل گئے ہیں، جو حملہ کرنے پہاڑوں سے آئے تھے ان سے کوئی گرفتار ہوا، اس واقعے میں ایک ہی بندے کی شناخت ہوئی ہے کیا؟ CTD کے وکیل نے بتایا کہ صبح 9 بجے سے دن 2 بجے تک راستے کھلے رہتے ہیں، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔
چیئرمین پیمرا کی تعیناتی ممبران اسمبلی اور سینیٹر پر مشتمل 4 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم۔ کمیٹی میں محمد شہباز بابر، سید رضا علی کیلانی، سینیٹر سرمد علی اور سینیٹر علی ظفر شامل۔ قوانین کے تحت کمیٹی میں 2 حکومتی اور 2 اپوزیشن کے ممبر ہونا لازمی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی چیئرمین پیمرا کے لیے نام تجویز کرے گی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پیمرا کے لیے 24 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ سابق سیکرٹری اطلاعات بھی دوڑ میں شامل۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی وفد کے ہمراہ پنجاب اسمبلی آمد۔ وفد میں نون لیگی رہنما قایا سعد رفیق بھی شامل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان اسپیکر چیمبر میں ملاقات میں پنجاب اسمبلی کی جانب سے وفاق کو بھجوائے جانے والی قرارداد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے قرارداد پر بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ۔ مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی سے منظور کی گئی قرارداد پر مبارکباد۔ کہا قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ قرارداد کے منظور ہونے پر پوری قوم پنجاب اسمبلی کی مشکور ہے۔ اشتعال انگیز تقاریر، پاکستان مخالف نعرے بازی کے 2 مقدمات کی سماعت۔ متحدہ رہنما فاروق ستار سمیت 50 سے زائد ملزمان عدالت میں پیش۔ عامر خان سمیت 7 ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ غیر حاضری پر ملزم محمد شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر استغاثہ کو گواہ پیش کرنے کا حکم۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمان نے جلاؤ گھراؤ اور ہنگامہ آرائی، املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ جسٹس صداقت علی نے ریمارکس دیے، شیخ رشید کو عمرے کے لیے جانے دیں، وہ دعا کریں گے تو ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس سماعت 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت آئندہ اسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر۔ اڈیالہ جیل سے بذریعہ ونڈو لنک بانی پی ٹی آئی اسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سنگجانی کیس میں زین قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے جج نے ریمارکس دیے کہ زین قریشی عرس میں شامل ہیں لیکن عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ ان سے کہیں کہ کوئی اور پھونک ماریں کہ عدالت وارنٹ ختم کر دے۔ قریشی صاحب ایک کام کر لیں، یا درباروں میں بیٹھ جائیں، تعویذ دھاگا کریں، یا مکمل سیاست کر لیں، یا شاید ان کی سیاست مذہب کی بنیاد پر ہے۔ کیس میں عمر ایوب اور زرتاج گل کے خلاف اشتہاری کارروائی کا آغاز۔ علی بخاری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ 9 مئی چنا ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش کرنے سمیت دیگر مقدمات۔ اے ٹی سی لاہور نے اسد عمر اور اعظم خان سواتی کی عبوری ضمانت میں 5 دسمبر کی توسیع کر دی۔ اپر کوہستان سکینڈل میں گرفتار ملزم گل رحمان کی ضمانت خارج۔ احتساب عدالت پشاور کا ملزم کو جیل میں رکھنے کا حکم۔ نائب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ملزم نے بغیر تصدیق چیک کے ذریعے قومی خزانے سے نجی اکاؤنٹس میں 316 ملین کی ٹرانزیکشن کی۔